بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ بہت سال پہلے عوامی شاعر حبیب جالب نے یہ کہا تھا، جعلی مقدمات ہیں جھوٹی شہادتیں، ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں جنوں کی حکایتیں۔ اور اب پاکستان کے جو نئے چیف جسٹس ہیں جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی کچھ ڈیم بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں جعلی مقدمات اور جھوٹی گواہیوں کے سامنے ڈیم بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ جعلی مقدمات اور جھوٹی گواہیاں جو ہیں ان کے سامنے ڈیم کیسے بنے گا؟ کیا جب تک جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوتی، عدالتی اصلاحات نہیں ہوتی، تو ہم جعلی مقدمات اور جھوٹی شہادتوں کے سامنے ڈیم بنا پائیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے ماہرین قانون کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امان اللہ کنرانی صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کے ساتھ ہیں جناب کامران مرتضیٰ صاحب، آپ بھی سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں لیکن یہاں پہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے موجود ہیں۔ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب جو جج بھی رہے ہیں اور سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں، اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر قانون جناب سلمان اکرم راجہ صاحب۔ کنرانی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں جعلی مقدمات اور جھوٹی شہادتوں کے سامنے ڈیم بنانا ہے، کیسے بنے گا یہ ڈیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک جعلی مقدمات کی بات ہے، وہ تو شاید پاکستان کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے پیش کیا ہے۔ وہ بہت چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں، اور جھوٹی گواہی کی جہاں تک بات ہے، ضروری نہیں کہ ہر کیس میں گواہیاں جھوٹی ہوں۔ گواہی کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ اس کو عدالتیں دیکھتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو جرم ہے اس کے خاتمے کا کوئی میکانزم بنانا چاہیے۔ یہ ایک ٹیکنیکل انصاف ہے جس کی بات آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کی ہے۔ ہمیں ایک کمپوزٹ قسم کا دیکھنا چاہیے کہ اوورآل ہمارے ہاں انصاف لوگوں کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ یہ تو تفتیش کی بات ہے، کیسے گواہ آتے ہیں، ہو سکتا لازمی طور پر گواہ کے جو خاص طور پر قتل جو مقدمات ہیں، جعلی گواہ بھی نہیں، جعلی مقدمہ بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ بندہ مرا ہوتا ہے، اور نہیں اس میں جھوٹی گواہی ہو سکتی ہے۔ اصل گواہ کو چھوڑ کر کوئی جھوٹی گواہی کیوں دے گا؟ گواہی کے اندر اس کے پیرامیٹرز میں 19-20 کا فرق آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ مظلوم کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ ہم نے مظلوم کو انصاف کرنے کی بجائے ظالم کے انصاف کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، الٹا جو ہے کمپلیننٹ کو سزا دینے کا سوچ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ انصاف کے دروازے بند کرنے کی بات ہے، انصاف سے تنگ ہونے والی بات ہے۔ آپ لوگوں کو جب انصاف نہیں دے سکتے، اس کے راستے اس طرح بند کریں کہ آپ گواہوں کو سزا دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے جو متاثرین ہیں اس کو ریلیف دیں۔ یہ متاثرین کو ریلیف دینے کے بجائے اس کی زبان بندی کی بات ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ جی کامران مرتضیٰ صاحب، کیا آپ کنرانی صاحب سے اتفاق کریں گے کہ جعلی مقدمات کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں؟ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، یہ تو بات جو کر رہے ہیں یہ وہ سماجی انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ سماجی انصاف گو کہ ہم سب کا سبجیکٹ ہے، مگر جو ہے نا وہ ہمارا خاص سبجیکٹ اس وقت نہیں ہے۔ ہمارا خاص سبجیکٹ اس وقت یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر انصاف، ٹھیک ہے، اور مروجہ قانون کے مطابق انصاف۔ اسلام کا اصول بھی یہ ہے کہ اگر 10 گناہ گار چھٹ جائیں مگر ایک بے گناہ کو خدا نخواستہ سزا ہو تو وہ غلط ہے، اور رومن لا بھی آپ کا یہی کہتا ہے، وہ بھی اسی بات کو فالو کرتا ہے۔ اب جب آپ اس ٹیسٹ پہ پورے اترتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں واقعہ تو ہوا ہوتا ہے، کرمنل سائڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں، واقعہ ہوا ہوتا ہے، مگر کمپلیننٹ کیا کرتا ہے، ایک کی بجائے 2 لوگوں کو، 2 کی بجائے 4 لوگوں کو اس طرح سے انوالو کر لیتا ہے۔ وٹنس چونکہ دستیاب نہیں ہوتے، کوئی گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، گواہ جھوٹے وہ کر لے۔ اب وہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں وہ جب گواہ اس ٹیسٹ پہ آتے ہیں کراس ایگزامینیشن کے، وہ اس کو فیس نہیں کر پاتے، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ کیس فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جھوٹی گواہی کا جو کانسیپٹ کرمنل سائڈ پہ آتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے۔ سول سائڈ پہ درست مقدمے بھی ہوتے ہیں اور درست مقدمے نہیں بھی ہوتے۔ جو درست مقدمے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیٹیگنٹ ہے، وہ آ گیا، اس کا جو بھی ایشو تھا۔ ہم جب ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بعض اوقات ہم درست نہیں ہوتے، جانتے بوجھتے بھی ہم درست نہیں ہوتے۔ اس میں 3 سٹیک ہولڈر ہیں مینلی: کورٹ، وکیل اور لیٹیگنٹ۔ کورٹ اپنا کام نہیں کر رہی، میں وکیل اپنا کام نہیں کر رہا، اور لیٹیگنٹ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اب یہ جب تین چیزیں جب ساری مل جاتی ہیں، نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لٹیگنٹ جھوٹے مقدمات بنانے سے باز نہیں آتا، آپ جھوٹے مقدمات کو لڑنے سے باز نہیں آتے، اور کورٹ بھی جو ہے اس میں بھی خامیاں ہیں. اگر فرض کر لیجئے کہ میں جھوٹے مقدمات میں پیش ہو بھی رہا ہوں یا پیش میں نہیں بھی جانتا پیش ہو رہا ہوں، تو اس کے بعد میں اس کو جو لنگر آن کرنے کا جو معاملہ ہے، یعنی کورٹ کو کسی نتیجے تک پہنچنا، اس میں ایک یعنی کہ آپ فیس لیتے ہیں صرف مقدمے کو ملتوی کرنے کے لیے. بعض اوقات میں یہ کر رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات یہ میں کر رہا ہوتا ہوں، اور اس وجہ سے انصاف میں دیر ہوتی ہے. مگر ہم کو، مجھ کو اور لٹیگنٹ کو کنٹرول کرنا کس نے ہے؟ کورٹ نے کرنا ہے. وہ اپنا فرض نبھانے میں وہ ناکام رہتی ہے. تو ہم تینوں جو اس کے مین سٹیک ہولڈر ہیں، تینوں اپنے اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے اس وقت. جی رشید رضوی صاحب، آپ جج بھی رہے ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا کامران مرتضیٰ صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جج، وکیل اور عام لوگ جو لٹیگنٹ جو مقدمہ لے کے کورٹ میں جاتے ہیں، سب کے سب اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے. آپ کا سوال تھا جھوٹی گواہیوں پر. جی تو آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جھوٹ ہمارے معاشرے میں، ہمارے لائف سٹائل میں، ہمارے کلچر میں کتنا عام ہو گیا ہے. آج تک کیا عدالت نے کسی جھوٹی گواہی پر کتنوں کو سزا دی ہے؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹس دیکھ لیں، ہائی کورٹس کی ججمنٹس دیکھ لیں، ٹرائل کورٹس کی، سیشن کورٹس کی ججمنٹ دیکھ لیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں دوسرے معاشرے کے، ویسٹرن معاشرے کے مقابلے میں ہمارے ہاں جھوٹ بولنا اتنا بڑا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی ہے. اور دوسری چیز میں کہوں گا کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی بھی بڑی کمزوری ہے. جب کیس بناتے ہیں تو وہ زبردستی لوگوں سے گواہیاں لے لیتے ہیں، یا 161 اسٹیٹمنٹ میں ان کے بیانات کر کے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں. جب وہ کورٹ میں گواہ کھڑا ہوتا ہے، وکیل اس کو کراس ایگزامن کرتا ہے، تو بہت سی باتیں، بہت سے حقائق سامنے آ جاتے ہیں اور وہ گواہ جھوٹا پڑ جاتا ہے. تو بہت سی وجوہات ہیں. سول مقدمات آپ دیکھیں، وہ تو بہت سے سول مقدمات بنتے ہی ہیں جھوٹ پہ. کئی دفعے کلائنٹس ایسے ہیں، وہ آتے ہیں بینک کے کیسز میں، کہتے ہیں کہ جی آپ رجسٹرڈ مارٹگیج کو ڈینائی کر دیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک رجسٹرڈ مارٹگیج ڈیڈ ہے، آپ اس کو ڈینائی کر دیں. وہ گھوم پھر کے بات یہی آتی ہے کہ ہمارا کلچر، ہمارا سیٹ اپ، ہمارا لائف سٹائل میں کوئی جھوٹ بولنا اتنی بڑی جرم نہیں ہے. اس کو جب تک آپ سختی سے امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ جھوٹے مقدمات بنتے رہیں گے، جھوٹی گواہیاں آتی رہیں گی. جی سلمان اکرم رایا صاحب، آپ کیا کہیں، جھوٹے مقدمات اور جھوٹی گواہیاں کوئی ہمارا بڑا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا واقعی کامران مرتضیٰ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جج بھی اور وکیل بھی اور لٹیگنٹس سب اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں مسئلہ ہے، اور مسئلہ اس لیے ہے کہ ان مقدمات کی وجہ سے نظام عدل میں تاخیر ہوتی ہے، اور جو حقدار ہے اس کو حق ملنے میں، یا اس کے خلاف اگر جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے تو اس دعوے کو خارج ہونے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، روح شل ہو جاتی ہے. اب اس میں ایک معاملہ جو ہے میری نظر میں وہ ایک طرح سے نظام میں پیوست ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک شخص مقدمہ کرتا ہے کہ فلاں زمین جو ہے اس کے حوالے سے میرے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، لہٰذا یہ زمین جو ہے مجھے منتقل کی جائے، اور زمین کے مالک کو کہا جائے کہ میرے حق میں وہ سیل ڈیڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے، بنا کر دے مجھے. اب ایسا مقدمہ کئی دفعہ 20-30 سال چلتا رہتا ہے، جبکہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. اس نے ایک دھوکہ دہی سے ایک دستاویز اپنے حق میں تیار کر لی ہوتی ہے، اور 30 سال کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ سب یہ جھوٹ تھا، کوئی معاہدہ طے نہیں ہوا تھا، اور اس نے صرف تکلیف دینے کے لیے یا ایک پریشرائز کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بالآخر جو مالک ہے وہ تنگ آ کر مجھے شاید بیچ ہی دے یہ زمین جو ہے. اب ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے، 30 سال کے بعد وہ جھوٹا مقدمہ کرنے والا اگر ہار بھی جاتا ہے مقدمہ تو مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے. اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں ہوتی. اگر اس سے پیسے بھی جمع کروائے گئے ہوتے ہیں، یہ اکثر ہوتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس رقم پہ تم کہتے ہو تمہارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ عدالت میں جمع کرا دو، تو وہ رقم اس کو بماسود واپس کر دی جاتی ہے.
یعنی کہ 20-30 سال کا جو سود اکٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس کو دے کر رخصت کیا جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. اب کیوں ایسی صورت میں اس کے اوپر بہت بڑی کاسٹ، بہت بڑا جرمانہ اور بعض صورتوں میں کرمنل فوجداری کارروائی بھی نہ کی جائے؟ تو ہمارے نظام میں اس طرح کے خلا بالکل موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ درست ہونا چاہیے. اسی طرح بینکنگ کا بھی ذکر ہوا. بینکنگ میں کوئی 90% جو دفاع کی طرف سے جو موقف پیش کیا جاتا ہے وہ جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہوتا ہے کہ یہ انٹری میں نہیں مانتا، فلاں بیلنس شیٹ میں یا فلاں اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں بینک نے دھوکہ دہی کی ہے، رد و بدل کی ہے، جبکہ سالہ سال انہوں نے بینک کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے، ریسٹرکچر لونوں کو مؤخر کرایا ہوتا ہے، اور جب مقدمہ آتا ہے تو سراسر جھوٹ بولا جاتا ہے. ایسی صورت میں بھی جھوٹ کی کوئی سزا نہیں، کوئی اس کا نتیجہ تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہوتا. جھوٹ کی سزا ملنی چاہیے. دیکھیں دنیا میں کاسٹس ہوتی ہیں، ہیوی کاسٹس ڈالی جاتی ہیں. ٹریول کاسٹس امریکہ میں ایک تصور ہے کہ جو مقدمہ ہوتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ مالیت جو ہے وہ بطور جرمانہ یا کاسٹ کہہ دیں وہ ڈال دی جاتی ہے اس شخص پر جو مقدمہ ہارتا ہے اور جس کے حوالے سے عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مقدمہ یا اس کا دفاع جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی تھا. تو ہمارے ہاں جھوٹ کی کوئی سزا نہیں ہے. میں صرف فوجداری سزا کی بات نہیں کر رہا، جرمانے کی شکل میں بھی ایک بڑی سزا عائد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ یہ تمام جو حربے ہیں ان کے نتیجے میں تاخیر پیدا ہوتی ہے. تاخیر کو ہمیں بذات خود دیکھنا ہوگا، صرف وہ جھوٹے مقدموں اور جھوٹی گواہی کی وجہ سے نہیں ہے، تاخیر کی اور بھی وجہ ہیں. اچھا کنرانی صاحب، اب جھوٹے مقدمے تو ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی ہیں، ساتھ میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جھوٹی JITs بھی بناتی ہیں، تو جھوٹ مسئلہ تو ہے ہمارا. گزارش یہ ہے کہ اصل بات جب اب بات کرتے ہیں انصاف کی، ہم سب بیٹھے ہیں اسی حوالے سے کہ انصاف کے عمل کو کس طرح درست کیا جائے جو عوام تک کے ثمرات آگے پہنچیں. میرے نزدیک ہم اس کے شاخوں کی بات تو کر رہے ہیں، اس کی بنیادی بات سے شاید تو ہم گھبرا رہے ہیں یا ہم اصل بات کرنا ہی نہیں چاہتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے قبائلی سسٹم دیکھا ہے. میں نے خود پرسنلی نواب اکبر بگٹی کے سامنے اگر کوئی کلیمنٹ آتا تھا، مدعی آتا تھا، یقین کریں جو بات وہ باہر نوز باللہ قرآن پہ بھی سچ نہیں بولتا تھا نا، وہ نواب بگٹی کے سامنے آ کے سچ بولتا تھا. ایک میں مثال دیتا ہوں، اس سے کیلیبر ہوتا ہے. اب اس لیے کہ وہ ٹیسٹ لینے کے لیے کہتے تھے چلو آگ پہ چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگ آ کے کنفیشن کرتے تھے. اصل چیز اسٹینڈرڈ ہے. ہم نے اسٹینڈرڈ ججوں کو کیا رکھا ہے، انویسٹیگیشن کے اسٹینڈرڈ کو بڑھایا، ججوں کا اسٹینڈرڈ. یہاں مامے بھانجے بھتیجے اب آپ بھرتی کریں گے، وہ پوتے بھرتی کریں گے، آپ داماد بھرتی کریں گے، ایون سپیریئر جوڈیشری میں بھی جب تک جج کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں، تھریش آؤٹ کرنا گواہی کا کس کا کام ہے؟ کاغذ بنانا تو ٹھیک ہے، پولیس غلط بناتی ہے. آپ نے اگر جج کے اندر ویژن نہیں ہے، چاہے ہائی کورٹ کا ہو، چاہے سپریم کورٹ میں ہو، چاہے نچلے مجسٹریٹ کا بھی ہو، پہلے اپنے اندر اس کی اچھا اب اس میں ایک سوال ہے. میں سمجھتا ہوں جب اگر جج سچا ہو، اس کے سامنے جتنا مرضی کوئی جھوٹ بولے وہ تھریش آؤٹ کر لے گا وہ اپنے سچ کو نکالنے کے لیے. اگر آپ نے اپنے ناکامی کو، اپنے خامی کو چھپانے کی خاطر نئے نئے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں اوور ہالنگ کی ضرورت ہے جوڈیشری کے اندر، سپیریئر جوڈیشری میں ضرورت ہے کہ پہلے ان کو ٹھیک کیا جائے پھر گواہوں کو. آپ نے نواب اکبر بگٹی صاحب کا ذکر کیا، تو بگٹی صاحب کا جو مقدمہ قتل ہے اس میں اگر ان کو انصاف نہیں ملا اور آج تک ملزموں کو سزا نہیں ملی تو اس کا ذمہ دار جج ہے، اس کا ذمہ دار وکیل ہے، اس کا ذمہ دار لٹیگنٹ ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار ریاست ہے، کیونکہ نہ کسی فرد نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. میں خود اس میں شامل تھا، ان کا اسپوکس مین تھا. میں سمجھتا کسی ایک آدمی نے ان کو شہید نہیں کیا. ایک سسٹم ہے جس سسٹم کے اندر جو ہے ان کا واقعہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں اس سسٹم کے اندر جو لوگ بھی شامل تھے ان کو کٹہرے میں لایا جائے، آئندہ کے لیے سسٹم کو ختم کیا جائے. ایک آدمی کا قتل نہیں ہوا، اس طرح کئی اور لوگ بھی قتل ہوئے. ٹھیک ہے، ہاں میں کہتا ہوں سسٹم ہے، جو سسٹم ہے وہ ریاست کا جو سسٹم ہے جس کے اندر اس طرح لوگ مرتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں یا ساہیوال میں جس طرح ہوا ہے، یہ سسٹم ختم کیا جائے. اچھا فرد کا قتل اس کا سزا تو ایک ہی ہے، پھانسی دو. مگر کیا مشرف کے پھانسی ہونے سے آئندہ نواب بگٹی جیسا کوئی شہید نہیں ہوگا؟ اگر یہ حل ہے، میں کہتا ہوں یہ حل نہیں ہے. اس کا حل ایک وہ سسٹم ختم کیا جائے جس کے نتیجے مشرف نے حکم دیا، کیوں دیا، کس طاقت کے ذریعے دیا، وہ حالات واقعات کیوں پیدا ہوئے، ان کو ختم کیا جائے تاکہ آئندہ جو ہے ہمارے ملک میں ایسا کوئی اقدام نہ کر سکے. صرف ایک اکبر بگٹی صاحب نہیں شہید ہوئے، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا، اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہوئے. ملزمان جو ہیں ان کو سزا نہیں ملتی، بلکہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا بینظیر بھٹو صاحب کے کیس میں ان کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جج ہے، وکیل ہے، شکایت کنندہ ہے، کس پہ ذمہ داری ڈالیں گے آپ؟
دیکھیے یہ جتنے بڑے بڑے قتل ہیں ان کے نشانات جو ہے نا کہیں اور جاتے ہیں. نواب صاحب کا قتل نشان کہیں اور جاتا ہے. نواب صاحب کے قتل میں یہاں تک تھا کہ وہ ملزمان حاضر بھی نہیں ہوئے اور ایکویٹل ہو گئی, ان کی ایبسنشیا میں ایکویٹل ہو گئی. ایون کنرانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جج بھی ٹھیک نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہ جج ٹھیک ہے, نہ وکیل ٹھیک ہے, نہ لٹیگنٹ ٹھیک ہے. ہم تینوں ٹھیک ہو جائیں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. آپ صرف انصاف کے سسٹم کو ٹھیک کریے, پاکستان کے ٹھیک ہونے کا راستہ اسی دن سے شروع ہو جائے گا. ہم تینوں ٹھیک نہیں ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, میں بھی ٹھیک نہیں ہوں, اور لٹیگنٹ جو آتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں. اچھا تو رضوی صاحب اب اس کا پھر سلوشن کیا ہے, کیا کریں پھر سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے, اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں 50 سے زیادہ بڑے نامور لوگوں کے پولیٹیکل مرڈر ہوئے ہیں, اور اشارے کنائیوں میں دیکھیں گے تو اشارے جا کے اینڈ ہوتے ہیں. بے نظیر صاحبہ کی جو یو این انویسٹیگیٹنگ ٹیم آئی تھی, انہوں نے انویسٹیگیشن کیے تھے, اور اس میں وضاحت انہوں نے کی تھی کہ یہ ادارے جن کے پاس ریکارڈ ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں تو جیسے کامران نے کہا ہے کہ جی واقعی اس میں عدالتوں کی بھی کمزوری ہے, ہماری بھی کمزوری ہے, پروسیکیوشن کی بھی کمزوری ہے, ریاست کی بھی کمزوری ہے, اور اسی طریقے سے سیاسی قتل ہوں گے لیاقت علی شہید کے زمانے سے لے کے آج تک, اور ان پہ مٹی پاؤ جی مٹی پاؤ چلتا رہے گا یہ سلسلہ. سلمان اکرم رائے صاحب سلوشن کیا ہے؟ ہم صرف مثالیں دیتے رہیں گے, بے نظیر بھٹو کو کس نے قتل کیا پتہ نہیں چلا, اکبر بگٹی صاحب کو کس نے قتل کیا پتہ نہیں چلا, یہاں تک کہ لیاقت علی خان صاحب سے کہانی شروع ہوتی ہے اور کہانی جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے. اس کہانی کا کوئی انجام نہیں ہے. اس کا انجام کیسے آئے گا؟ دیکھیں یہ تو اس نوعیت کے مقدمات ہیں نا جہاں کسی سازش کا کوئی ہمیں شبہ ہے, لہٰذا یہاں تو پھر وہ جو ایک ماحول ہے جس میں اس قسم کی سازش پنپتی ہے, جہاں سیاستدان نشانہ بنتے ہیں, اس نظام کو اور اس جو ایک تفاوت ہے شاید طاقت کا ہمارے ملک میں, اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن ہمارا جو عمومی نظام عدل ہے اس کا تعلق ان بڑے بڑے پراسرار قتل کے واقعات سے کم ہے. دیکھیے جو عام بھی قتل ہو جاتا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے, جو عام مقدمہ ایک زمین کے قبضے کے حوالے سے ہوتا ہے اور دہائیوں پر پھر محیط کارروائی ہوتی ہے, ہمیں اس کو دیکھنا ہے. دیکھیں یہاں پر اگر میں تھوڑی سی بات بنیادی نوعیت کی کروں ان بڑے آفاقی معاملات سے ہٹ کر, بہت بڑا حصہ ہمارے فوجداری اور دیوانی مقدموں کا زمین سے متعلق ہے. جھگڑا زمین کے حوالے سے ہوتا ہے, اور جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ جو زمین کی ملکیت ہے وہ واضح نہیں ہوتی. ہمارا جو نظام ہے ٹائٹل کا, جو ملکیت کو محفوظ کرنے کا جو نظام ہے, جو درج کرنے کا نظام ہے, وہ اتنا فرسودہ ہے تمام پاکستان میں کہ اس میں گنجائش رہتی ہے رد و بدل کرنے کی, ایک فراڈ کرنے کی, تبدیلی کرنے کی. تو یہ بہت ہی ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو زمین کی ملکیت کا نظام ہے اس کو ہم 21ویں صدی میں لائیں. وہ پٹواری اور گرداور کے سپرد اب نہ رہے وہ معاملہ. وہاں آپ کے کوئی آدھے سے زیادہ مقدمات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں فوجداری بھی اور دیوانی بھی اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, جو مقدمے کی ایک طرح سے سپلائی ہے وہ ہم ختم نہیں کریں گے, تنازعات کی جو سپلائی ہے تو تنازع ہوتے رہیں گے, آپ کا نظام عدل جو ہے وہ بوجھ تلے دبتا چلا جائے گا, اور ہم سوچتے رہیں گے کہ اب کیسے اس کو ختم کریں, بیک لاگ کا کیا کریں. بیک لاگ نہیں ختم ہوگا کیونکہ یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں, اور آپ کے نظام میں ایک ترغیب موجود ہے جھوٹ کے لیے, کیونکہ اتنا آسان ہے کاغذات کو بدلنا, ان میں فراڈ کرنا, کہ آپ ایک طرح سے دعوت دے رہے ہیں اس شخص کو جو فراڈ کرنا چاہتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے راہ کھلی ہے. تو آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ جو عدالتی کارروائی میں تاخیر ہے اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بہت سی تجاویز ہیں جو دی جاتی رہی ہیں, جو ایک ایڈجرنمنٹ ہے. اب دیکھیں بہت سارے مقدمات ہمارے ایسے ہیں وہ ایڈجرن صرف اس لیے ہو جاتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وکیل صاحب سپریم کورٹ میں حاضر ہو رہے ہیں, اور یہ بہت دفعہ درست بھی ہوتی ہے بات کہ ہفتے کو جمعے کی رات کو پتہ چلتا ہے کہ پیر کی صبح 2 مقدمے سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ بھاگتے ہیں اپنے اپنے شہروں سے جہاں بھی ہوں, اور اس شہر میں جو مقدمے ہوتے ہیں وہ پھر رہ جاتے ہیں,
اور پورا نظام جو ہے وہ ایک طرح سے تعطل کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دوسری نہیں، لیکن جہاں سلمان صاحب ایک وکیل کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ ایک وقت میں 1 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 مقدمات رکھ لے تو وہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے اگر 25 30 مقدمات ایک ہی ٹائم پہ کر رہا ہوگا تو اوور لیپنگ تو ہوگی. نہیں دیکھیں 25 30 نہیں 2500 مقدمات شاید میں کر رہا ہوں گا. وہ جب آپ نے 20 30 سال ایک پیشے میں گزارے ہوتے ہیں تو وہ اکٹھے ہوتے ہوتے مقدمات بڑھ جاتی ہیں اور مقدمات کا جب فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا. دیکھیں ساری دنیا میں یہ کیا جاتا ہے کہ کوارڈینیشن ہوتی ہے ڈیٹ کی فکسیشن میں. دونوں اطراف کے جو وکلاء ہیں ان کے ساتھ دفتر بیٹھ کے طے کر لیتا ہے کہ فلاں تاریخ یہ مقدمہ ہوگا اور وہ ہو سکتا ہے آج سے 4 ماہ بعد کی تاریخ مقرر ہو لیکن اس دن پھر وہ مقدمہ نہیں چلتا. اس دن پھر چاہے آندھی ہو طوفان ہو مقدمہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دن یہ مقدمہ ضرور ہوگا اور آپ کے پاس وقت ہوتا ہے دیگر عدالتوں میں مقدمات کو ارینج کرنے کا کہ ٹکراؤ نہ ہو تاریخوں کا. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں سوچنی ہوں گی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن کے نوٹس پہ مقدمہ لگ جائے عدالت میں. سلمان صاحب ہماری گفتگو جاری ہے, ہم نے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم ایک اور بات کریں گے. پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دور میں جو 184(3) کے تحت ان کا جو از خود نوٹس کا اختیار ہے اس کو کم سے کم استعمال کریں گے. یہ اختیار جو ہے اس کو کم سے کم استعمال وہ کرنا چاہتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس اختیار کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا تھا؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. کنرانی صاحب, ہائی کورٹس میں جو مقدمات زیر التوا ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں ہے. سپریم کورٹ میں بھی جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کی تعداد تقریباً 40,000 سے زیادہ ہے. شرعی عدالت میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں کیسز زیر التوا ہیں. پھر اس میں 184(3) کے بہت سے کیسز آ جاتے ہیں اور پھر میڈیا کا بھی فوکس اس پہ ہو جاتا ہے. 184(3) کے تحت جو از خود نوٹس کا اختیار ہے, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس کو کم سے کم استعمال کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے, وہ کیوں اس کو کم سے کم استعمال کریں گے؟ دیکھیں جی, میں سمجھ تھوڑا اس میں آپ سے تفصیلی ٹائم لوں گا, بہت اہم ایشو ہے. بات یہ ہے کہ 184(3) کانسٹیٹیوشن میں رکھا گیا ہے, عدالتوں نے از خود نہیں رکھا ہے, لا میکر نے دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور 199 بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ 199 میں اب ہائی کورٹ میں کوئی ایگریڈ پرسن جاتا ہے اور یہاں پر سپریم کورٹ کو وہ اختیار جو 199 میں ہے یہ صرف سپریم کورٹ از خود بھی استعمال کر سکتی ہے بغیر کسی کے انووک کرنے کے. تو یہ از خود ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیفٹی وال ہے طاقتور کے مقابلے میں کہ انصاف کی فراہمی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر اس راستے کو بند کر دیں گے پھر تو اس کا مطلب ہے آپ نے شکار کو کتوں کے سامنے چھوڑ دیا. جو مرضی ہے, کتے سے مراد وہ شکار کے حوالے سے, کسی ادارے یا کسی نظام کے حوالے سے نہیں ہے. تو اگر آپ اس طرح چھوڑ دیں گے پھر کوئی اس کے ریسکیو کے لیے نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ریسکیو کے لیے بہت اچھا اقدام ہے, مگر اس کے استعمال کے طریقہ کار, اس کے پیرامیٹر, اس میں رائٹ آف اپیل, کیونکہ کوئی بھی اوریجنل فیصلہ جو ہے سبجیکٹ ٹو اپیل ہے. تو اس میں سبجیکٹ ٹو اپیل والی بات کا گنجائش ہونا چاہیے جو میں نے اپنے ریفرنس میں بات کی ہے. اور یہ بھی ہونا چاہیے پیرامیٹر جیسے چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں کم سے کم استعمال. واقعی اس کی بات درست ہے کہ اس میں ایسے کسی معاملے میں وہ استعمال کریں جہاں کوئی اور ریمیڈی نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ دودھ والے پر بھی آپ کریں, چینی والے پر بھی آپ کر دیں, آپ جو ہے ایک شراب کے بوتل کے اوپر بھی اس کا سوموٹو لیں. جو مذاق بن چکا ہوا ہے اس مذاق کو بند ہونا چاہیے. نہیں, وہ مذاق تو اس لیے بنا نا کہ شراب کی بوتل میں سے شراب جو ہے وہ شہد بن گئی. اس سے پہلے اور بھی کئی مثالیں ہیں. ایک خاتون سے شراب کی بوتل پر سوموٹو لیا گیا, بہت بڑا واقعہ تھا. تو گزارش ہے اس طرح کے اقدامات نہ ہوں. باقی جو اصل بات میں کرنا چاہوں وہ میرا یہ ہے جو آپ تھوڑا سا اس کو سنجیدگی سے لیں. یہ جو جوڈیشری ہے یہ ون آف دی پارٹ آف دی آرگن آف اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ کے 3 آرگن ہیں. ان میں سے مقننہ ہے, انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے. آپ مقننہ میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ شور مچاتے ہیں دھاندلی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. الیکشن کمیشن کے اوپر آوازیں آتی ہیں, آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر اصلاح کی بھی باتیں کرتے ہیں. انتظامیہ کے پٹواری کے اوپر اگر بات آتی ہے آپ اس کے اوپر شور مچاتے ہیں. ایس ایچ او اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھتی ہیں جیسے اٹھ رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ان کا ایک میکنزم ہے. انتظامیہ کے میکنزم سی ایس ایس کا اگر امتحان ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ انگلی نہیں اٹھاتے ہیں. اگر فوج کا کوئی میجر یا کیپٹن یا سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے. آج ہمارے جوڈیشری ہے جو 3rd پلر آف اسٹیٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس کے اندر جو یا بھانجے بھتیجے آتے ہیں. آپ جائیں ہائی کورٹس میں کیا ہوتا ہے, لیکن لوئر کورٹ سے لے کر سپیریئر جوڈیشری تک یہ ہو رہا ہے. اچھا, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں بار کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو لوگوں کو ریزرویشنز ہیں
جو آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا بھی ہے نہیں، اس کے اندر لوئر جوڈیشری کے جج تو ایک سسٹم کے تحت نہیں آتے. سسٹم کے آنے کے باوجود اس کے اوپر آبزرویشنز ہیں, لوگوں کے ریزرویشنز ہیں. اگر میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, چاہے ایک بھی ہے, ٹھیک ہے, جیسے دھبا ہے سیاہ سفید کپڑے پہ, اگر ایک دھبا بھی ہے تو نظر آتا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں اگر ایک نے اگر اپنے داماد کو بھرتی کیا, اگر ایک نے اپنے بھائی کو بھرتی کیا, وہ سسٹم تو فیل ہو گیا نا. اچھا, اس میں تو اسی طرح جو ہے جوڈیشری میں یہی ہو رہا ہے. جو آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے جس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی, دنیا میں ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے اوپر وکیل اعتماد نہیں کرتے. اچھا, آپ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں انصاف دیں گے, یہ سسٹم کو ٹھیک کریں گے. جب تک ہم اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے, دو چیزوں میں آپ نے ایکسیپشن لی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارا احتساب ہی نہیں ہو سکتا, ہمارا انٹرنل میکنزم ہے. اگر کوئی دوسرا یہ بات کرے ہم اس کے اوپر کوسچن مارک کرتے نہیں جی آپ کا ہونا چاہیے. جب آپ دوسروں کو احتساب کر دو, اپنا بھی احتساب کرو, اپنی اپائنٹمنٹ کا طریقہ درست کرو, پھر آپ سر اٹھا کے چل سکتے ہیں. اب یہ بڑی اہم بات کی ہے, اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار درست کرو. تو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ججز نے تو درست نہیں کرنا, وہ تو لا میکرز نے درست کرنا ہے. تو آپ لا میکر بھی رہے ہیں, تو یہ بتائیں کہ لا میکرز نے جو ہے وہ کیا کوتاہیاں کی ہیں؟ دیکھیے ساری کوتاہیاں جو ہے نا انفیکٹ لا میکر کی ہیں. لا میکر دو جگہوں پہ جو ہے نا کمپرومائز کرتا ہے, ایک طاقت کے اصل مراکز سے اور دوسرا اس کے بعد دوسرے مرکز سے یعنی کورٹ سے. دونوں جگہ پہ یہ کمپرومائز کرتے ہیں, اور دونوں جگہ پہ کمپرومائز کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی جیل میں ہوتے ہیں, کبھی باہر ہوتے ہیں, کبھی مقدمہ ہوتا ہے, کبھی مقدمے سے جو ہے نا فارغ ہوتے ہیں. تو یہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, اگر یہ پارلیمنٹ ساورن ہے تو پھر ساورنٹی ان کے اندر آنی چاہیے. یہ وہ ساورنٹی ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی. تو یہ جب تک یہ اپنے آپ کو الیکٹ ہو کے نہیں آئیں گے, واقعی الیکٹ ہو کے نہیں آئیں گے, ان کو پتہ ہوگا کہ طاقت کا جو منبع ہے, جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے, اس وقت تک یہ معاملہ جو ہے نا یہ لا میکر کے پارٹ پہ ٹھیک ہونے کا نہیں ہے. اب آ گئی آپ کی کہ یہ 184(3) کے حوالے سے. 183 میں جو ہے وہ جو جتنا بھی اختیار ہے وہ 199 میں بھی موجود ہے. 199 صرف ایگریوڈ پارٹی پرسن پہ نہیں ہے, 3 اس کے حصے ہیں 199 کے. ایگریوڈ پرسن اس کو وہ کر سکتا ہے, اس کا ایک حصہ ہے 199 کا. ایگریوڈ پارٹی ہے دوسرا لفظ استعمال, اس کے لیے وہ ایگریوڈ پارٹی جو ہے نا وہ الگ سے ہے, اور پھر اینی پرسن بھی ہے. تو وہ جو فنڈامنٹل رائٹ والا معاملہ ہے نا, وہ اینی پرسن بھی انووک کر سکتا ہے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن. ہم کرتے کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشنز کو جو ہے نا یہاں پہ لے آتے ہیں, اپنے پاس لے آتے ہیں, اور اس جب اپنے پاس لاتے ہیں تو اس میں ایک ریزن جو مجھے آج تک سمجھ آئی ہے, یہ آپ کا کیمرہ جو ہے یہ جو ہے نا یہ ہمیں گمراہ کرتا ہے. یہ ہم کو ہمیں خود نمائی کے لیے جو ہے نا وہ اس میں ہمیں ایک اکساتا ہے. یہ ہمارا پرابلم جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے, اور پھر ہم چھوٹے چھوٹے سے شروع کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ اتنے بڑے مسائل. آپ کہہ رہے ہیں ججز کو میڈیا میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے؟ قطعاً دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا. دنیا میں مجھے نہیں معلوم, میرے باقی ساتھی اس کو کنفرم کریں گے. صرف ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ ٹکر چلوائے جاتے ہیں. صرف ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اتنی خبریں آتی ہیں کہ آپ کے جنگ کا سارا صفحہ جو ہے نا اس میں جتنی خبریں ہوتی تھیں وہ تمام کی تمام آدھی تو کہہ لینا کہ آدھی کی پہلے پیج کی وہ جوڈیشری سے متعلق ہوتی تھی. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام صرف یہ, میرا کام یہ ہے کہ میں عدالت کے انصاف تک پہنچنے میں مدد کروں, اور ان کا کام یہ ہے کہ اس ضابطے کے مطابق جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق انصاف کریں. وہ نہیں ہو پا رہا. اچھا رشید رضوی صاحب, ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے اس میں کیا امپروومنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان بار کونسل کا یہ بہت پرانا ڈیمانڈ تھی کہ جوڈیشل کمیشن فارم کیا جائے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ اپوائنٹمنٹ ہوا کرے سپریم جوڈیشری کا. لیکن اس کو جس طرح سے انہوں نے 18ویں ترمیم میں لیا, اس میں 2 مختلف باڈی بنا دی گئی, ایک جوڈیشل کمیشن اور ایک پارلیمنٹ کی باڈی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں ایک جگہ ایک باڈی ہوتی اور وہاں پر فیصلہ ہوتا. اب سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے آئے ہیں جس کی وجہ سے پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے وہ تو بالکل زیرو ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے پارلیمنٹ کو ریوائز کرنا پڑے گا, اور جب تک اس میں پارلیمنٹ کی آواز کو افیکٹو نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں نا, اب میجورٹی ججز کی ہے, یہ پہلے سے فیصلہ کر لیتے ہیں. اس میں بظاہر پاکستان بار کونسل کا وائس چیئرمین بھی ہے, اٹارنی جنرل بھی ہے, لا منسٹر بھی ہے, لیکن ان کے 3 ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ 4-5 پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے آ جاتے ہیں. جیسے امان اللہ کنرانی صاحب نے کہا
کہ جی یہ میرا بھانجا، یہ بھتیجا، یہ داماد، یہ دوست، یہ بھائی، یہ چارہ، یہ اپنا گرائی ہے برادری، یہ سارے پہلے فیصلے ہو جاتے ہیں اور ان کے سے ہم سے مہر لگوا دی جاتی ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن ہو جس میں پارلیمنٹ کے ممبر بھی حصہ ہو، اور تاکہ برابر کے ووٹ سے ڈیسیشن ہو سکے۔ تو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں رضوی صاحب کہ پھر جو 18ویں ترمیم میں جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں ججز کی تقرری کے حوالے سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، اب وہ 19ویں ترمیم بن گئی ہے۔ اچھا، اب وہ 19ویں بن گئی ہے۔ ہاں، اچھا، 18ویں تو میں اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب آپ ایگری کرتے ہیں 18ویں ترمیم میں جو ججز کی طریقہ کار کے حوالے سے جو آرٹیکلز ہیں اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ جی بالکل اب ضرورت ہے، اور خاص طور سے اس لیے کہ جو فیصلے سپریم کورٹ کے آئے، اور بالخصوص ایک فیصلہ میر بھٹی کیس جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے چونکہ پارلیمانی جو کمیٹی تھی اس کو مکمل طور پہ غیر فعال کر دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جج صاحبان کی تقرری کے لیے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو قانون کتنا آتا ہے، اس کی شہرت کیسی ہے، کوئی بے ایمانی کے حوالے سے انٹیلیجنس کی رپورٹیں تو نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر جج صاحبان خود سب سے بہتر تقرر کرنے والا ادارہ ہیں، وہ خود اس کو اپوائنٹ کر دیں گے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، اور پارلیمانی کمیٹی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ دنیا جہاں میں اب یہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ جج صاحبان جب فیصلے کرتے ہیں، خاص طور پہ جب سپریم کورٹ میں جا کر وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں، تو یہاں معاملہ ان کے عمومی نظریات کا ہوتا ہے۔ کس طرح آپ دیکھتے ہیں انصاف کو، یا زندگی میں جو پرائیویسی کے ہم کی بات کرتے ہیں، رائٹ ٹو لائف کی بات کرتے ہیں، رائٹ ٹو ایسوسیٹ کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن یعنی کہ اظہار کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا تعلق آپ کے ذہنی پس منظر سے ہوتا ہے کہ آپ آزادی اظہار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا کہ آپ کو فوجداری قانون یا آپ کو سول قانون کتنا آتا ہے، آپ نے کتنے مقدمے کیے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک نقطۂ نظر جو ہے سیاست کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، وہ کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ساؤتھ افریقہ میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، بلکہ کمیشن فار اپوائنٹمنٹس آف ججز، جو ان کا جو آئین ہے اس میں جج صاحبان کی تعداد بہت ہی محدود ہے، 19 ممبر ہیں، اور غالباً 3 اس میں جج صاحبان ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، باقی لوگ ہیں ٹریڈ یونین سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں سے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، چیمبر آف کامرس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جج صاحبان میں پورے معاشرے کا ایک طرح سے اعتماد ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ اس چیز کو بہت ہی محدود کر دیا گیا ہے، اور اب مشکل یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس والا معاملہ تھا اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم کسی بھی آئینی ترمیم کو بھی رد کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی آئینی ترمیم کی جاتی ہے اور جوڈیشل کمیشن جو اس وقت ہے اس میں کوئی تبدیلی لائی جاتی ہے، اس میں دیگر لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے یا جج صاحبان کی تعداد کو کم کیا جاتا ہے، تو یہ خدشہ ہے اور یہ امکان ہے کہ پھر ایک مقدمہ ہوگا اور بالآخر چلیں ہم امید رکھتے ہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ اگر چیف جسٹس ہیں تو وہ جو پارلیمنٹ کی بالادستی ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ ایک وقفہ، جو 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے کنرانی صاحب سے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ امان اللہ کنرانی صاحب، آپ بھی سینٹ کے ممبر رہے ہیں، کامران مرزا صاحب بھی سینٹ کے ممبر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 18ویں ترمیم پر کچھ نظر ثانی کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی سازش شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، کامران صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، رشید رضوی صاحب کا تعلق سندھ سے ہے، تو اگر یہ ایک ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، تو ظاہری بات ہے 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ تو اگر ہم اب یہ سوال اٹھائیں گے، بحث کریں گے، تو یہ تو نہیں سمجھا جائے گا کہ ہم بھی کوئی سازش کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں ایک تصحیح کر دوں آپ کی، تھوڑا سا تاریخ جلدی بھول جاتے ہیں، آپ تو بڑے ماشاءاللہ ذی شعور ہیں، سمجھدار ہیں۔ 18ویں ترمیم کا ایشو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، مین وائل 19ویں ترمیم کروائی گئی۔ ہاں 19ویں ترمیم آپ نے کیا، یہ تصحیح کر لیں۔ اس وقت جوڈیشل کمیشن کا جو طریقہ ہے 19ویں ترمیم کے مطابق ہے، 18ویں ترمیم کے مطابق نہیں ہے۔
फिर अब ये सारे जो बातें की हैं, राजा साहब ने की हैं, रिजवी साहब है, कामरान साहब, हम सब का इस पर इत्तेफाक है कि इस पर नज़रसानी होनी चाहिए, चाहे जिस तरमीम में भी शामिल है, चाहे 18वीं में है, चाहे 19वीं में है, बल्कि जो करने वाले वो भी शायद चाहते हैं। सबको डर सुप्रीम कोर्ट का है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट आवाम से बालातर नहीं है, आवाम का माखज़ है, बाकी सब नायब है। हुक्मरानी खुदा की है, इसके बाद आवाम की है। आवाम के जो नुमाइंदे हैं वो एक कानूनी और आइनी तरीक़ेकार है, और सुपरमेसी अल्लाह के बाद आवाम की है, आवाम के बाद पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट जो आइन मंजूर करे सुप्रीम कोर्ट उसकी पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट उससे हटके नहीं है। अगर कल चाहे सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करे, काज़त कुज़ा बनाए, जैसे केपी में बना दिया, बन गया, आवाम का दबाव था वहाँ पर बन गया। कल हम चाहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं चाहिए, हमें और किसी मैकेनिज़्म चाहिए, जिसे भी शरीयत कोर्ट है। बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे मैकेनिज़्म रखे हुए जिस पर शायद हमें खुद इत्मीनान नहीं है। यानी शरीयत कोर्ट में गवाह के लिए आप रखते हो तज़कियत शहूद होना चाहिए, यानी गवाह इतना स्टैंडर्ड हो। आज तक कोई शरीयत कोर्ट के हद में कोई सज़ा नहीं हुआ है, मगर शरीयत कोर्ट के जज के लिए कोई पैरामीटर नहीं है। ये हमारा सिस्टम है कि जब हम शरीयत को नहीं छोड़ेंगे, भाई क्या शरीयत है जिस गवाह के ऊपर आपने इतनी पाबंदी लगाई है, अगर आप कोई समझ आ रही हो, तज़कियत शहूद गवाह के लिए और जज के लिए नहीं है। यानी जज कोई भी हो सकता है, ये वो शरीयत के ऊपर पाबंद होना उसका ज़रूरत नहीं है। हमने एक ऐसा इदारा कायम किया हुआ है, अगर वो इदारा को कायम रखना है तो फिर हमें क्रिमिनल केसेस तमाम उसको दे देने चाहिए ताकि हाई कोर्ट से बर्डन हट जाए, या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग से बना देने चाहिए ताकि ये हट जाए। अख्तियारात भी हम रखना चाहते हैं, हम गवाहों को सज़ा देना चाहते हैं, अपने अख्तियार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों ना आप सारे जो क्रिमिनल काम है जिस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में है, उसके अपीलेट अथॉरिटीज़ अलग हों, वो अलग बिठा दें, सिविल में अलग हो, क्रिमिनल अलग हों, कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए अलग हों। मगर ये कहते हैं सिविल का हम भी सुनेंगे, रेंट का मैटर भी हम सुनेंगे, फैमिली का मैटर भी हम सुनेंगे, सारे अख्तियारात फैसलाबाद के घंटाघर की तरह हमारे पास होने चाहिए। फिर तो लामाला ये जो पेंडेंसी है वो तो रहेगी। अपने अख्तियारात को तकसीम करें। फैसलाबाद के घंटा घर के, हाँ बिल्कुल, हमारे अदलिया कहते सुपीरियर जुडिशरी सारे अख्तियारात अपने गिर्द रखना चाहिए। अच्छा, कभी नहीं कहते हमने मामला तकसीम करने। अच्छा, अलग अलग अदालतें होनी चाहिए, हर एक अपना काम करे, ठीक है, और इसके बाद ताकि बैकलॉग जो खत्म हो। कामरान साहब, जो 18वीं तरमीम में मामला शुरू हुआ था वो 19वीं तरमीम में आया था, इन्होंने तस्हीह कर दी, बड़ा अच्छा किया। तो क्या आप समझते हैं कि उसमें नज़रसानी होनी चाहिए जजेस की तकर्री के हवाले से? देखिए, जहाँ तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ताल्लुक है, उस पर अगर हाथ लगाया तो ये पाकिस्तान की सालमियत को हाथ नहीं, हम तो सिर्फ जजेस की तकर्री के हवाले से बात कर रहे हैं। जजेस की तकर्री का तरीकाकार ठीक होना चाहिए, और सिर्फ तकर्री का तरीकाकार नहीं ठीक होना चाहिए, उनका जो एहतसाब है वो भी तरीका ठीक होना चाहिए। मैं अगर अपना एहतसाब करने बैठ जाऊँ, जब हम बार काउंसिलों में अपना एहतसाब करते हैं तो कितना एहतसाब होता है, मैं वकीलों का कितना एहतसाब कर पाता हूँ। इसी तरह जजेस अपना एहतसाब नहीं, हमारा एहतसाब जो है वो यकीनन जो है। ले ये ज़रा, ये आपने बात किया तो ज़रा बताएं कि जिन वकीलों को हम देखते हैं कि वो जजेस की फेंटी लगा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ, ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं जब अपने वकीलों का, अपने भाइयों का एहतसाब करने के लिए बैठता हूँ तो मैं एहतसाब नहीं कर पाता, ठीक है। इसी तरह जब आप अपने भाइयों का एहतसाब करने के लिए बैठते हैं तो आप भी नहीं कर पाते। मेरा एहतसाब अगर करना है तो वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, आपका एहतसाब करना है मैं या कोई और अदारा बेहतर तरीके से कर सकता है। तो एक तो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ठीक होना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे ये ज़्यादा जो गड़बड़ हुई है, जो 100 जो जजेस निकले हैं वो 100 जजेस बल्क में निकले हैं, और बल्क में जो उसकी जगह पे आए हैं उसमें बहुत अच्छे भी हैं, बहुत मगर ख़राब भी हैं, ठीक नहीं है। वो स्टैंडर्ड को मीट विद नहीं कर रहे थे जो जजेस का होना चाहिए था। अब जाहिर है वो 100 को अब निकलते निकलते जो है ना कई साल दरकार हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट का तरीका ठीक होना चाहिए, चैम्बर से लोग। अच्छा, उन जजेस की अपॉइंटमेंट जिनके बारे में आप इशारा कर रहे हैं कि ठीक नहीं है अपॉइंटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट अनडू हो सकती है? देखिए, अनडू होने का तरीका तो फिर वही आर्टिकल 209 में आर्टिकल, बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया हबीब वहाबुल खैरी साहब का, जो अल जहाद ट्रस्ट वाला केस है। 20 जज फारो हो गए थे। अच्छा, उसमें हाई कोर्ट्स के भी थे? हाई कोर्ट के, सारे हाई कोर्ट के थे। मतलब करने को अगर चाहें, देखिए जो लोग काम नहीं कर रहे, पैरामीटर्स को, उसके स्टैंडर्ड को एग्जामिन किया गया, उस पैरामीटर पर नहीं थे, उनको फारिग कर दिया गया। हाँ, उस स्टैंडर्ड को जो है ना दोबारा एग्जामिन कर लें। जो लोग काम नहीं कर रहे, जिनके बारे में शिकायतें हैं, आपको वो सबक वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब वो स्टेज आ गया। कुछ जजेस के बारे में पहले से ही पता होता है कि ये किस फैसले में किस मुकदमे में क्या फैसला करेंगे, किन के कहने पे करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते, इनके पास सारा का सारा जो है ना इनके पास मौजूद है उसका। ठीक। अच्छा रिजवी साहब, आखिर में ज़रा जल्दी से बता दें कि क्या अगर किसी जज की अपॉइंटमेंट ठीक नहीं हुई, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब,
تو اس کی اپوائنٹمنٹ میں جو خامی ہے اس کی نشاندہی کیسے ہوگی اور پھر اس جج کو فارغ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں اس پر تو 11 ججز کا فیصلہ ہے. آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے وقت جو فیصلہ آیا تھا، ملک اسد علی آپ ہی کے صحافی برادری کے تھے، انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی. اس میں انہوں نے کہا ہے ریٹ آف کو وارنٹو جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف لائی کرتی ہے. یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے. لیکن ایک بات میں کامران صاحب کی آگے بڑھانا چاہتا ہوں، رحمان اللہ صاحب کی. آپ اگر 2010 کے بعد ہائی کورٹ کے ججز کا اپائنٹمنٹ کو سکروٹنائز کریں گے تو میر صاحب اس میں ایسے ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں جن کے 3 یا 4 بھی کیس رپورٹ نہیں ہوئے تھے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اور یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ان کے رپورٹڈ کیسز نہیں تھے اور وہ جج بن گئے. اس کے برعکس کامران صاحب جانتے ہیں، وائس چیئرمین ہیں، کہ سپریم کورٹ کے انرولمنٹ کے لیے ایک وکیل سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ 20 رپورٹڈ کیس ہوں، اور جب تک اس کے 20 رپورٹڈ کیس نہیں ہوں اس کا کیس ریفر نہیں ہوتا ہے انرولمنٹ کمیٹی کو. اور ہائی کورٹ کے جج کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ اس کے لیے 20، 8، 10، 15 رپورٹڈ کیسز ہو. اب اگر اس طرح سے لوگوں کو سر پہ بیٹھا دیا جائے گا پھر ڈیلے بھی ہوں گے کیسز، نا انصافیاں بھی ہوں گی اور فیوریٹزم بھی ہوگا، باعث بھی ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے کامران نے کہا کہ پروونشل آٹونومی اور دوسرے ایشوز پہ نہیں، لیکن آرٹیکل 175 177 تک جو ہے یہ 2 کانسٹیٹیوشن کے پروویژن اپوائنٹمنٹ آف ججز کے، اس کو ضرور ریویو کرنا چاہیے پارلیمنٹ اور سینٹ کو. جی آخر میں کوئک کومنٹ جناب سلمان صاحب، کیا پارلیمنٹ آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کے قابل ہے؟ کیا ایسا انیشیٹو لے سکتی ہے؟ قابل تو ہے، لیکن کیا وہ انیشیٹو لے کر کوئی ایک ٹکراؤ کی صورتحال بنانا چاہے گی، یہ مجھے نہیں پتا. پارلیمنٹ اب ہمارے ہاں ایک خوف میں رہتی ہے. پارلیمنٹ کو ایک بیرونی خوف تو ہوتا ہی ہے نادیدہ، لیکن وہ جوڈیشری کو آن بورڈ تو لے سکتے ہیں، عدلیہ سے ٹکراؤ کا. جوڈیشری کو آن بورڈ لے سکتے ہیں، سپریم کورٹ کو آن بورڈ لے کے کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے چونکہ چیف جسٹس صاحب نے خود ایک دعوت دی ہے کہ تمام اداروں کو اکٹھے بیٹھ کر آگے کا لائحہ عمل جو ہے طے کرنا چاہیے گورننس کے حوالے سے، اسٹرکچر کے حوالے سے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں موقع ہے جہاں پہ مل کر کوئی ایک لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا. بہت شکریہ امان اللہ کرنانی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، سلمان اکرم رائے صاحب اور رشید رضوی صاحب، اور جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک چارٹر آف گورننس کی بات کی ہے اور گورننس کو بہتر بنانے کی بات کی ہے اور عدالتی اصلاحات کی طرف اشارہ کیا. تو یہ اب گیند جو ہے یہ پارلیمنٹ کے کورٹ میں ہے. پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی ہے، لیکن قانون سازی کرتے وقت اگر بہتر ہوگا کہ جوڈیشری کو بھی آن بورڈ لے لیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.